پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج بشام میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں سستا آٹا مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل یونیورسٹی قائم کرنے کا، میڈیکل کالج قائم کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ارب روپے کی گرانٹ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جتنا سستا آٹا پنجاب میں ملتا ہے اتنا ہی سستا آٹا جو ہے یہاں خیبر پختونخوا میں بھی ملنا چاہیے. اگر وزیر اعلیٰ بات نہیں مانیں گے تو پھر میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. اس پر آگے چل کے ہم بات کریں گے، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ درجہ حرارت صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں بڑھا رہی ہے، بلکہ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون، حکومت اتحاد بھی جو ہے وہ بھی درجہ حرارت بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کی تو کل کے جلسے میں انہوں نے بہت اگریسو سپیچ کی ہے. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کو بڑا سختی کے ساتھ رسپونڈ کیا ہے. شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے سخت باتیں کی اور شیخ رشید نے بھی اسی لب و لہجے کے ساتھ جواب دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو یہاں پر پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے پا گیا ہے. نون لیگ جو ہے وہ اپنا گورنر پنجاب لے کر آئے گی، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی کو 3 وزارتیں ملیں گی، 2 معاون خصوصی ملیں گے. کیا فارمولہ طے پایا ہے اور پنجاب کی حکومت کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی ہے منحرف اراکین کی، اس کا کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن میں ہے، اس سے جمع ہونے کی کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. اور شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہمیں جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جی، جو میں کہہ رہا ہوں کہ درجہ حرارت بڑھ رہا ہے تو کون اس درجہ حرارت کو بڑھانے میں اپنا کیسے حصہ ڈال رہا ہے؟ ذرا عمران خان صاحب کو سب سے پہلے سنیے. کل جو انہوں نے تقریر کی اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سنواتا ہوں. واحد دنیا میں ملک اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں. عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ سارے پاکستانیوں سن لو، یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے. عمران خان کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ منحرف اراکین ہیں، یہ کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے آئیں تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے اور ایسا سبق سکھانا ہے کہ یاد رکھیں. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے جب وہ آئے تھے انسداد منشیات کی عدالت میں تو انہوں نے کیا گفتگو کی تھی، ذرا یہ بھی سن لیجئے. آخری مرتبہ یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آئے پھر ہمیں اپنے ووٹرز کو بھی کہنا پڑے گا کہ یہاں کہیں یہ کوئی اس قسم کی بدتمیزی کریں، وہاں پہ پکڑ کے ان کی مرمت کریں. وہ جو پنڈی کا شیطان ہے وہ کہتا تھا جی جیل تو میرا سسرال ہے اور ہتھکڑی میرا زیور ہے، تو تم سسرال جانے سے اتنے خوف زدہ ہو. کل تم راول پنڈی ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ جی مجھے ضمانت دے. تم یہ کہتے ہو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ خونی لانگ مارچ ہوگا. اگر تم نے اپنے اس بیان کے اوپر معذرت نہ کی تو میری بات سن لو، میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا. رانا ثناءاللہ صاحب کے اس بیان یا دھمکی آمیز بیان کا جواب شیخ رشید نے کس طرح سے دیا، یہ بھی سن لیں. شیطانی چہرے دیکھیں، شیطانی چمگادڑیں جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جناب گھروں سے نکال کے ماریں گے. سب جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں کریں، جو تشدد کرنا ہے کریں. ہم آ کر دوبارہ بھی ان کو معاف کریں گے، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں. عمران خان 20 تاریخ سے پہلے کال دے گا، حالانکہ میں تو کہتا تھا کل ہی کال دے دے. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ راستے روک لیں گے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیں گے، کل اٹھاتا ہے یہ شیطانی چمگادڑ، آج اٹھائے. یہی ہم چاہتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی. اور کل مریم نواز صاحبہ نے جو فتح جنگ میں اٹک میں خطاب کیا وہ بھی بڑا اگریسو تھا. تو درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھانے میں سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. رانا مقبول صاحب، یہ پی ٹی آئی کو تو سوٹ کرتا ہے کہ سیاسی درجہ حرارت بڑھے کیونکہ وہ الیکشن کی طرف ماحول کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ نون لیگ درجہ حرارت کو بڑھانے میں اپنا کردار کیوں ادا کر رہی ہے؟ درجہ حرارت تو ویسے کسی کو بھی نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن پہل جو ہے وہاں سے ہوتی ہے. انہوں نے عجیب طرح کی اپنی الیکٹورل آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈیوائس کی ہے کہ اس کو مارو، اس کو پکڑو، اس کے ساتھ یہ. تو کیا باقی لوگوں کو کیوں یہ لاوارث سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہ پولیٹیکل وزڈم نہیں ڈیمونسٹریٹ ہو رہی. یہ ایک طرح سے پولیٹیکل امبیلنس کو پریچ کر رہے ہیں اور جس میں اس کو ایک لحاظ سے وائلنس کو پریچ کر رہے ہیں. تو وہ کیا پالیٹکس ہوئی جس میں وائلنس کو پریچ کیا جائے؟ اس کو مار لو، اس کو جانے نہ دو، اس کی شادی نہ ہونے نہ دو، اس کی. دس ایکسرسائز ول بیک فائر.
اس لیے سبھی کو سمجھنا چاہیے، اور شاہ خابر جیسے جو وزڈم والے لوگ ہیں اگر کسی لیول پہ ان کی کوئی کانفرنس کرائیں سب لوگوں کی بیٹھ کے، تو ان کو سمجھائیں کہ دے شوڈ بہیو. اب مسلم لیگ تو اس نے ریئیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. کبھی یہ مارتے ہیں، کبھی جا کے مسجد نبوی میں خدا کا خوف کھانا چاہیے. جو حرکات انہوں نے کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے اوپر، کیا یہ کوئی قابل معافی باتیں ہیں؟ علامہ نے کہا تھا اس روضہ پاک کے بارے میں کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میاں جنید و باجرید اینجا. ایک ہی ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے، لیکن عرش سے زیادہ نازک تر ہے. یہاں تو باجرید بستامی اور جنید بغدادی جیسے ولی اللہ بھی اپنا جو ہے وہ سانس بند کر کے آتے ہیں. انہوں نے یہ تماشا جو کیا ہے اور اپنے آپ کا جو ہے ایک طرح سے ظاہر کیا کہ ہم کیا چیز ہے، یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ٹوٹلی انڈیفینسبل. ابھی شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے پرچے درج کیے جا رہے ہیں. جلسے تو عمران بھائی آپ اس طرح کے کام کریں تو پرچے درج نہ ہو. ران صاحب نون لیگ کے جلسے کیوں کر رہے ہیں؟ الیکشن مانگنے کا دیکھو، نون لیگ کے جلسے جو ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اسد صاحب الیکشن مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ مارو دھاڑو یہ کرو وہ، یہ طریقہ ہے مانگنے کا؟ نون لیگ کیا ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ دوسروں کو یہ کیوں لاوارث سمجھتے ہیں؟ وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. مسلم لیگ کی سب سے بڑی بیس ہے یہاں. دیٹ از ون آف دا لارجسٹ پارٹیز ان دا کنٹری، رادر لارجسٹ پارٹی. کیا وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے اگر آپ اس طرح کریں گے؟ اپنے آپ کو سنبھالیں. پہلے بھی اسی لیے یہ گرے ہیں لوگوں کو گالیاں دے دے کے، کیوں کام تو کیا کوئی نہیں ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی پبلک سروس نہیں ہے. تو گالیاں سے کام تو نہیں چل سکتے. یہ کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے سارا کچھ؟ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اس لحاظ سے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ہی اپنے آپ پہ قابو ڈالنا چاہیے، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حدود سے بڑھتے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے یہ کرتے ہیں تو ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. آفتاب جہانگیر صاحب، یہ عمران خان صاحب کا جو بیان میں نے بھی سنوایا جس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ منحرف اراکین آئیں الیکشن لڑنے کے لیے تو ان کا بندوبست کرو، میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا. اس سے کیا مراد ہے؟ کارکن کیسے ان کا بندوبست کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اسد کہ جو کل خان صاحب نے بات کی بڑی لاجک کے ساتھ بات کی ہے اور اس میں بڑا وزن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غداری کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کسی بھی عہدے کے ساتھ، کسی بھی منصب، کسی ادارے کے ساتھ غداری کرتا ہے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے، کیونکہ وہاں کی عوام جنہوں نے اس کو منتخب کر کے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں ہم نے بلے کے نشان پر بھیجا ہے، تم نے وفادار رہنا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. اور جب وہ غداری کرتا ہے، اس کی غداری کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اس نے ٹکٹ کی لالچ میں کیا ہو، اس نے پیسے کی لالچ میں کیا ہو، اس نے کوئی ترقیاتی کاموں کی لالچ میں کیا ہو، تو اس علاقے کے عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کہ جن کو وہ جب دوبارہ الیکشن میں جائیں تو اس کو ریجیکٹ کریں. یہی طریقہ کار ہے کہ ان کو کہیں کہ جی اب آپ ہمارے حلقے سے ہماری نمائندگی نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو نمائندہ بنا کر بھیجا. تو قانون تو نہیں روکتا نا ووٹ کے ساتھ. سر اگر قانون نہیں روکتا ان کو الیکشن میں حصہ لینے سے تو آپ کیسے روکیں گے؟ نہیں، اچھا دیکھیں قانون کو روکنا چاہیے تھا، قانون نے بھی نہیں روکا، کیونکہ ہم نے تو یہ اپیل داخل کی ہے. پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے ووٹ تک کاسٹ کر دیا ہے. اسی طرح ہم نے معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے نا جی آفتاب جہانگیر صاحب، وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے. سر ایسا نہیں ہوتا یار اسد بھائی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں. دیکھیں جی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ غدار موجود ہے، جب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر اس وقت اسی کو فوری طور پر چور آپ کے سامنے اور آپ کو کہ یار یہ چور تو ہے لیکن میں ابھی کر کچھ نہیں سکتا، اس کو اگلی تاریخ میں دیکھیں گے، پرسوں کو دیکھیں گے، 5 سال بعد دیکھیں گے. فوراً فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب پتہ چل گیا آپ کو کہ ہاں جی اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کو کم کرنے کے لیے. اور یہ بالکل میرا حق موجود ہے، اگر میرے حلقے سے کوئی شخص میرے ووٹ کے اوپر منتخب ہو کر جائے اور وہ میرے ووٹ کی عزت نہ کرے جی. مگر آفتاب صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی معاملہ چونکہ ابھی 63 کی تشریح بھی عدالت میں ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں ان کو تاحیات نااہل کریں، ہو سکتا ہے صرف ایک ٹرم کے لیے وہ نااہل ہوں، تو عدالت سے فیصلہ آئے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ
لڑ سکتے ہیں؟ اسد اللہ بھائی دیکھیں، آپ ایک میرے پسندیدہ جرنلسٹ ہیں، میرے دوست ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے آپ اور ایمانداری سے آپ پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ مجھ کو یار ایک بات بتاؤ کہ جو شخص 2013 میں کونسلر جتنے ووٹ نہ لے ہے، 12,000 ووٹ لے، اور وہ 2018 میں پی ٹی آئی کے نشان پر، پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے، تو وہ کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پی ٹی آئی کے لیے منتخب کیا تھا، اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ جی آپ جاؤ اور جا کر آپ 25 کروڑ میں بک جاؤ، آپ جاؤ اور جا کے نیکسٹ الیکشن کی تیاری کرو کہ نون کے ٹکٹ پہ میں الیکشن لڑوں گا. آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس واپس جاتے 1.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، اگر آپ کہتے ہو کہ جی مجھے شکایت تھی، مجھے اعتراض تھا، آپ جا کر کہتے کہ دیکھیں میں نے آپ کو جمع کیا ہے، میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ پوری نہیں ہوگا، میں کر پا رہا ہوں، تو میں آپ سے رائے لینے آیا ہوں کہ میں پارٹی چھوڑ دوں، میں استعفیٰ دے دوں، میں نون لیگ کے ٹکٹ پر آ رہا ہوں، آپ مجھے منتخب کر کے دوبارہ بھیجیں. ہم کہتے ہیں بہت بڑا زبردست کام کیا، اصولوں والا کام کیا ہے. آپ نے دکھا کر جوئے کے اندر وہ تاش کے وہ جو گیم ہوتا ہے نا، فلیش بلف، آپ نے دکھایا کہ دیکھو جی ہم 20 لوگ جو ہیں ہم چلے گئے سندھ ہاؤس کے اندر ہے، اور ان کو کہا کہ جی تم بے فکر رہو، تمہیں ہم صرف تمہارے دکھا رہے ہیں، تمہیں 25 کروڑ بھی دے دیے، تمہیں سب کچھ دے دیا، تمہیں دکھا رہے ہیں، اور اس تمہارے کو دکھا کر ہم جو ہے دوسری الائنس پارٹیوں کو جو ہے وہ کریں گے. آپ کے سامنے تھا کہ آپ کے الائنس کی پارٹیوں نے کیا کہا کہ آپ ہماری فکر چھوڑیں، ہم تو آخری بندے ہیں. صحیح ہے، لیکن آپ عدالت میں جہاں جسٹس فورم پر گئے ہیں، چاہے وہ 63 کی تشریح کے لیے گئے ہوں، کہیں پر آپ نے یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ اسد بھائی، ہم نے ہر جگہ کی ہے، 25 کروڑ کے ثبوت نہیں. سر ثبوت ہیں. کیا اس نے بیٹھ کر کاشف عباسی کے پروگرام میں نہیں کہا کہ جی مجھے نون لیگ کا ٹکٹ کا آفر ہو گئی ہے، ٹکٹ اور میں نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر 25 کروڑ روپیہ لینا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں نا سر. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اسد بھائی، آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ آپ اگر اپنے ادارے کو سوئچ کرو گے تو کیا آپ بغیر کسی مقصد کے سوئچ کرو گے؟ آپ بہتر اس کے اوپر جاؤ گے سوئچ کر کے، آپ بہتر ایگریمنٹ کر کے جاؤ گے، آپ کوئی نہ کوئی بینیفٹ لے کر جاؤ گے. یہ ایک اصول ہے، یہ دنیا کے اندر اصول ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ریزرو سیٹس والی کو کیا مجھے بتاؤ کہ ریزرو سیٹس والی جو ہیں 3 خواتین اور ایک وہ جو ہے وہ کیسے چلا گیا، اس کا کیا مطلب وہ تھا، اس کا کون سی کانسٹیٹنسی تھی سوائے پیسے کی کانسٹیٹنسی؟ ٹھیک ہے، سوائے پیسے کی کانسٹیٹنسی. یہ بھی صحیح ہے اسد بھائی، آپ کو یہ سب چیزوں کا پتہ ہے. اگین دیکھیں نا، کورٹ آف لا میں کیا چیزیں پروو ہو سکتی ہیں، کیا نہیں ہو سکتی، ان دونوں کو قانون کے انداز میں دیکھنا چاہیے. شاہ خاور صاحب میرے ساتھ اسد جس دن اس نے فردر جرم عائد کرنی تھی، جس دن فردر جرم عائد کرنی تھی، اس دن باپ بیٹا اور تو اٹھا رہے ہیں. رائٹ. شاہ خاور صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیے کہ جو مرکز کا معاملہ ہے یا قومی اسمبلی کا معاملہ ہے وہ پنجاب سے مختلف ہے، کیونکہ مرکز میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا منحرف اراکین نے، اور یہاں پر ووٹ کاسٹ کیا ہے پنجاب میں. اب کیا آپ، سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ تخصیص کرتے ہیں ان منحرف اراکین کے بیچ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑے یا آزاد حیثیت میں لڑے، اور آزاد حیثیت لڑ کے بعد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر وہ آ گئے؟ کیا قانون میں ان دونوں کے درمیان کوئی تخصیص موجود ہے منحرف ہوتے ہوئے؟ جی دیکھیں، یہ ایک تو جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو کچھ دن جو ہے نوٹیفیکیشن کے بعد ان کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھیں گے، جی آزاد جو بینچز ہیں اس پہ بیٹھیں گے، یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمانی پارٹی جوائن کریں گے. تو ایک دفعہ اگر کوئی آزاد کوئی بھی پارلیمانی پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی علل اعلان جوائن کر دے تو وہ پھر اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈسپلن کا جو ہے پابند ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد وہ یہ دونوں پر ڈیفیکشن کلوز ویسے ہی امپلیمنٹ ہوگی، دونوں پر ڈیفیکشن کلوز بالکل ایسی ہوگی، کیونکہ اگر اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میں فلاں پارٹی کو جوائن کر رہا ہوں، فلانی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہوں گا، اور انہی بینچز پہ وہ بیٹھ رہے ہوں گے، تو پھر بالکل ان پہ آرٹیکل 63A اگر وہ اس کے مرتکب. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے شاہ خاور صاحب کہ ایک ایسا کیا کوئی ایسا سینیریو ہو سکتا ہے کہ یا کوئی ایسا ایکسکیوز ہو سکتا ہے کہ ایک منحرف شخص جو اپنی پارٹی سے ہٹ کر یا 63A کی مخالفت کرتے ہوئے ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے کسی دوسری پارٹی کے لیے، تو وہ کوئی اس کے پاس کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ میں نے اس وجوہات کی، ان وجوہات کی بنا پر کہ ملک میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی، حالات خراب تھے، یا پرفارم نہیں ہو سکا تھا، عوام کے ہم وعدے پورے نہیں کر پا رہے تھے، ان وجوہات کے بنا پر یہ میں نے اپنی پارٹی سے ہٹ کر ووٹ دیا ہے، اس لیے میری ڈیفیکشن نہیں بنتی، اس طرح کا کوئی آرگومنٹ قانونی طور پر لیا جا سکتا ہے کیا؟
جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے اور ایک آئینی اور قانونی پہلو ہوتا ہے۔ ٹھیک، اخلاقی پہلو تو یہی ہے کہ اگر کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے منشور کو اور اس کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ جیتا ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی کا یا سینٹ آف پاکستان کا، تو اخلاقی طور پر تو اس کو وفادار رہنا چاہیے۔ اور اگر اس کا کسی بات سے اختلاف ہے پارٹی سے، وہ اس کو تو چاہیے کہ پہلے وہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اندر اس کو اٹھائے۔ اگر پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ ریزائن کرے، ریزائن کرے اور جا کے پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائے جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کے۔ یہ تو اخلاقی پہلو ہو گیا۔ اب جو آئینی اور قانونی پہلو یہ ہے، دیکھیں کہ آرٹیکل 95 جو ہے آئین پاکستان میں کیا ہے، وہ ہے عدم اعتماد وزیر اعظم کے اوپر۔ اب وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ ٹھیک، وزیر اعظم ہوتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس ان دی نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے؟ جی ارشاد، میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کے لیے، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہی ہے، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں تو مزید اس پہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ خاور صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ قانونی طور پر کیا کوئی راستہ موجود ہے ان اراکین کے لیے جنہوں نے جو ہے وہ جو منحرف ہو گئے اور پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ووٹ کیا، کیا ان کے لیے کوئی قانونی راستہ موجود ہے کہ وہ پھر بھی بدستور قومی اسمبلی کے ممبر رہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر رہیں؟ دیکھیں، جب ایک آرٹیکل 63A کے تحت وہ اگر اپنی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت یا ان کے فیصلے کے برعکس، وہ 4 صورتیں ہیں جن میں ایک صورت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وزیر اعظم کے خلاف یا ایون وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے وہ اگر دیتے ہیں ڈائریکشن کے اگینسٹ، تو پھر تو وہ بالکل آرٹیکل 63A کی زد میں آ جاتے ہیں، وہ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں۔ تو اس کا پھر یہی ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ ان کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ انہوں نے فلور کراس کیا ہے، ڈیفیکٹ کیا ہے، اور اس کا وہ پھر انٹیمیشن اسپیکر کو کرتے ہیں۔ اسپیکر 2 دن کے اندر اندر اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیتا ہے ریکمنڈیشنز کے تحت کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے۔ جی، تو الیکشن کمیشن ان کو پھر 30 دن کے اندر اندر ان کو بھی سننے کے بعد یہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اس میں پھر کوئی ایسی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ اگر کوئی ایکسپریسلی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن جو ہے ان کو جو ہے وہ اس مدت کے لیے نااہل قرار دے دے گا۔ اس مدت کے لیے نہیں بلکہ فوری طور پر وہ اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی نیشنل اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی۔ تو وہ کیا دوبارہ اس پہ اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ضمنی الیکشن پہ حصہ لے سکتا ہے؟ بالکل لے سکتا ہے، اس میں ایسا کوئی قدغن نہیں ہے، نہ آرٹیکل 63A میں ہے، نہ آرٹیکل 62 میں ہے، نہ آرٹیکل 63 میں ہے۔ رائٹ سر۔ رانا مقبول صاحب، یہ بتائیے کہ اب جو پنجاب میں تو لوگوں، آپ کے جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں، انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور ان پر ڈیفیکشن کلوز لگنے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ایسے میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولا بن رہا ہے۔ آج پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، طے پا رہا ہے کہ جی گورنر ہمارا آئے گا، طے پا رہا ہے کہ آپ کے 3 وزراء آئیں گے، 2 معاون خصوصی آئیں گے۔ یہ پاور شیئرنگ اور حکومت چلانے کے منصوبے کس بنیاد پر بن رہے ہیں؟ اگر اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایم پی ایز جو ہیں وہ اپنی سیٹ کھو دیں گے اور حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں رہے گی، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اسد صاحب، اس میں اب کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ جی، آپ جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا اس کے بعد ہی ہوگا جو ہوگا۔ اس لیے کوئی پارٹی اپنے آپ تو نہیں چاہے گی کہ میدان چھوڑ کے چلی جائے اور سرنڈر کر دے۔ دے ول ویٹ فار دی ورڈکٹ آف دی الیکشن کمیشن، اور وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا الیکشن کمیشن اس میں کرتا ہے۔ بعد میں وہ سپریم کورٹ بھی ہے، اگر سپریم کورٹ اس میں وہ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو گو ٹو دا سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کو ان کو ٹیمپریری انجنکشن دے دیتا ہے تو دے ول کنٹینیو۔ تو میں تو سمجھتا ہوں ایک اور پلی ان کے پاس ہے کہ یہ سب جوڈس سے پہلے ہی 63A والا مسئلہ سپریم کورٹ میں مے بی دی الیکشن کمیشن ڈیسائڈس کہ لیٹس ویٹ فار آن دی پٹیشن آف دی ایم پی ایس کہ لیٹس ویٹ فار دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آن دس ایشو 63A کے اوپر۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مگر اس کی جو تشریح ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس تو آلریڈی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن تو سپریم کورٹ میں تشریح کے لیے نہیں گئی ہے کہ جی آپ اس کی تشریح کر دیں۔
इलेक्शन कमीशन समझता है कि 63 मैं ये नहीं कह रहा जी जी ओहो देखो है तो 63A ही है ना जी तशरीह के लिए वहाँ और तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो ये मैं वन ऑफ द ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो इलेक्शन कमीशन के पास हो सकता है, दैट टू ऑन द पिटिशन ऑफ द MPAs जो इफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर वो ऐसी कोई बात होती है तो ठीक है, लेकिन अब ये कैसे हो सकता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है जो इलेक्ट हो गई है वो खुद ब खुद ही चली जाए घर, ये तो नहीं हो सकता ना जी। वील हैव टू वेट। इसमें एंग्जाइटी और इम्पेशंस जरूर है कुछ लोगों में, लेकिन वील हैव टू बी लिटिल पेशेंट एंड वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सही है जी, ये है इसका जो आपके सवाल का जवाब है। हाँ जी ठीक है ठीक है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पंजाब में एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आप गवर्नर आपका तब्दील हो जाता है और नून लीग का गवर्नर आ जाता है और हमजा शहबाज अक्सरियत खो भी देते हैं, तो भी गवर्नर अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं कहता तो वो कम अक्सरियत के साथ भी या अपनी माइनॉरिटी के साथ भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा असद, पहली बात तो ये कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। मैंने सुना मैं जी अच्छा मैं तो मैं राना साहब भी मेरे ख्याल में वकील हैं, शायद लॉ भी किया होगा। मैं तो एक लेमैन आदमी हूँ, मैं तो गलियों का कारकुन हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन आर्गूमेंट कैसा दिया है उन्होंने कि जी वो वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको ये दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट उनको ये दे देगा। और भाई सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त जो है हाई कोर्ट और हाँ वही ना 3 महीने क्या 3 साल गुजार देंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कंडम्प्ट लगने का है, तो मुझे कल लतीफ़ खोसा साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि आफ्ताब भाई आप बेफिक्र रहें, आपको कंडम्प्ट लगेगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ूंगा, समझे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंडम्प्ट करनी ही है कि आपको वकील मिल गया। नहीं, मैं तो मेरी राय का मुझे अब इजहार करने का हक हासिल है, ये मुझे आज़ादी मिली है और मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। देखें बात ये है कि मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, अगर तो वो कहता है कि जी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको 24 घंटे के अंदर इस तारीख में इतने बजे आपने वोट कास्ट करवाना है, 12 बजे रात को खुलकर फैसला देती है, तो हमें बिल्कुल हक हासिल है, हर एक को हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाए। और सुप्रीम कोर्ट की अब ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो सियासी मामलात के साथ साथ जो लोगों के समाजी मामलात हैं उस पर भी, अब जैसे मैंने इरादा किया है कि जी मैं पानी के मसले के ऊपर, बिजली के मसले के ऊपर रात को 12 बजे है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अच्छा, इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें जो अभी जब बात करनी है तो आर्गूमेंट्स की बुनियाद पे बात करनी है। शाह खावर साहब ने जो बात की उसका जवाब कानूनन देना चाहिए। लेकिन मैं फिर एक चीज़ मैं आज शाह खावर साहब और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको पूछता हूं कि हमारे आइन के अंदर, देखें मैं तो पहली दफ़ा मुंतखब होकर गया हूं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारे आइन में भी बहुत सारी चीज़ों की वजाहत नहीं है। हर चीज़ को आधा पूरा वो करके छोड़ दिया गया, जैसे 63 है तो उसको छोड़ दिया, 69 है तो उसको छोड़ दिया, 5 है तो उसको छोड़ दिया, और फिर हम उसकी तशरीह के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अगर हम हर चीज़ को क्लियर कर दें कि भाई 63 का जो मरतकब होगा शख्स, उसके ऊपर ये कदगन है, उस पर ये पाबंदी है, उस पर लाइफ टाइम बैंड है, वक्ती बैंड है, या सिर्फ उस वक्त तक का है, या कुछ भी नहीं है, हर चीज़ को अगर हम डिफाइन कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लोगों को फैसला करने में आसानी होगी, लोगों को ये रास्ता जो है कोर्टों का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है इस पार्लियामेंट में, और इसने ये जो अब सिनेरियो बना है इस मुल्क के अंदर, इसके बाद जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आएगी तो अब उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होंगी और वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएगी, चाहे वो किसी की हुकूमत भी आए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने किसी ने भी कोई, जो उन्होंने अभी बात की, शाह खावर साहब ने बहुत ही क्लियर कट बात की, और ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है और असदुल्ला की भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने किसी एक पार्टी के टिकट पर या किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसका हल्फ उठा लिया है, तो फिर आप उसके फैसलों के पाबंद हैं। अगर आप उसके फैसलों से इन्हाफ करेंगे तो आपको अखलाकी और वैसे भी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जितनी जल्दी फैसले हो जाएं उतना अच्छा ये मुल्क की सियासत के लिए भी, आवाम के लिए भी बहुत बेहतर होगा। सही है। एक दो चीज़ें मैं शाह खावर साहब आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो जो मैंने अभी सवाल किया था कि अगर अच्छा माजरत के मैं शाह खावर साहब को ईद मुबारक नहीं कह सका। अच्छा, मैं शाह खावर साहब को ईद मुबारक नहीं कह सका क्योंकि राना साहब के मैं एक प्रोग्राम में ठीक है, सही है, चले आपको भी ईद मुबारक। अच्छा, मुझे शाह खावर साहब एक चीज़ तो ये समझा दें कि क्या ऐसा ही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने भी आफ्ताब साहब के सामने सवाल भी रखा था,
کہ اگر پنجاب میں ایم پی ایز منحرف ایم پی ایز جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو بھی جاتے ہیں اور حمزہ شہباز کے پاس اکثریت کم ہو بھی جاتی ہے، لیکن گورنر ان کے کو نہیں کہتے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، تو وہ اپنی کم تعداد کے ساتھ، مطلوبہ تعداد سے کم تعداد کے ساتھ بھی اپنی حکومت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں جب تک کہ گورنر ان سے نہیں کہتے ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے صوبائی اسمبلی کا، اور لیڈر آف دی ہاؤس وہ ہوتا ہے جو کہ اکثریت انجوائے کر رہا ہوتا ہے ہاؤس میں۔ اگر فرض کریں کہ ایک یہ جو منحرف اراکین یا اگر جن لوگوں نے اپنی پارٹیز کے کانٹریری جو فیصلے کیے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیے، اگر وہ آرٹیکل 63A میں اس کی زد میں آ جاتے ہیں اور وہ نان سیٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو یقینی طور پہ حمزہ شہباز یا کوئی بھی لیڈر آف دی ہاؤس ہو وہ اپنی اکثریت کو کھو دے گا۔ اس کے بعد پھر گورنر پر لازم ہے کہ وہ آئین ہی پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ یہ گورنر پر بائنڈنگ ہے کہ وہ لازمی کہے گا کہ آپ کانفیڈنس کو ووٹ دیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو آئین کہتا ہے گورنر پہ یہ لازم ضرور ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ واقعی اکثریت کھو چکے ہیں، لیکن ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر گورنر ایسا نہیں کہتے تو پھر جو اپوزیشن میں جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک اپنی مطلوبہ تعداد کہیں سے ثابت کر کے وہ لکھ سکتے ہیں گورنر کو کہ گورنر صاحب ہم اتنے لوگ جو ہیں اس سائڈ پہ ہیں اور وہ جو لوگ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں وہ نان سیٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ جو موجودہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے آف دی پروونشل اسمبلی یہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں، تو ان کو آپ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہیں تو پھر بالکل وہ ان کو کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ ایک مشکل ضرور جو ہے یہ پیش آ سکتی ہے۔ ایک چیز اور سمجھا دیں اس پہ شاہ خاور صاحب، ایک چیز بتا دیں، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے انسداد منشیات کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے اور وہ درخواست ہے مستقل حاضری معافی کی، یعنی اب میں جو ہے وہ وزیر داخلہ ہوں تو میری مستقل حاضری معافی قبول کی جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پر فرد جرم عائد ہونی ہے، کیا قانون کے مطابق یہ کیس ان کی حاضری کے بغیر چلایا جا سکتا ہے، اور فرد جرم کیسے عائد ہوگی؟ کیا کوئی نمائندہ مقرر کرنے کی جو درخواست کی گئی ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں قانونی طور پر؟ جی یہ بالکل ایک بڑا ٹیکنیکل اسد صاحب انہوں نے اپنی درخواست میں جی میں شاہ خبر صاحب میں عرض کر دوں، انہوں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ جب تک فرد جرم نہیں لگتی اس وقت تک میری حاضری جو ہے وہ معاف کی جائے۔ جی یہ تو کلیریفائی ہو چکا ہے، انہوں نے فرد جرم پچھلے 2.5 سال سے فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ جی میں عرض کر دیتا ہوں، اچھا یہ بیسیکلی اب جھوٹے کیس میں لگانی ہے لگا لیں فرد جرم۔ جی میں گزارش کرتا ہوں، ضابطۂ فوجداری جو ہے اس کا سیکشن ہے 540A، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص کسی وجہ سے جی مقدمے کی جو ہے وہ پیروی پراپرلی نہ کر سکتا۔ اچھا میں سر یہ نقطہ میں آپ سے سمجھتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں مجھے تو اسحاق خاکوانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ذرا میں ایک نقطہ ان کا بھی لے لوں جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اسحاق خاکوانی صاحب، آپ اس کی جو معاملہ پنجاب میں ہمیں نظر آ رہا ہے اور آئندہ دنوں میں ایک آئینی بحران دکھائی دیتا ہے کہ ایم پی اے جو ہیں وہ اگر ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگ جاتی ہے، الیکشن کمیشن فیصلہ کر دیتا ہے، تو پھر پنجاب کو کیسے چلایا جا سکے گا؟ کوئی قانونی راستہ آپ کو نظر آتا ہے؟ جی مہربانی، آپ نے مجھے جو کچھ میرے علم میں ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی باقی اس کے اوپر تو ایک قانونی بحث تو قانون دان ہی کر سکتا ہے۔ جی مجھے جو تھوڑا بہت پتہ لگا ہے اپنے دوستوں سے جن کے اوپر یہ اس چیز کا اطلاق ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں 2-3 حکم ہیں جو کہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ ایک تو ہے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین آف دی پارٹی یا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی آپ ممبران کو وہ نوٹس دے گا اور وہ کوئی بات کرے گا۔ نمبر 1 وہ اس میں نہیں ہوا، انہوں نے شاید اسد عمر صاحب سے نوٹس دلوایا ہے وچ از ناٹ دی پراپر اتھارٹی۔ اچھا سیکنڈ، ان کو بلا کر چیئرمین نے بات کرنی تھی، ریٹن انسٹرکشن دینے تھے کہ آپ یہ کریں گے اور وہاں جا کر آپ نے اسمبلی میں یہ کرنا ہے، وہ تو اس کی کوئی میرے خیال میں اس طرح کی کوئی ڈائریکشن نہیں گئی۔ سیکنڈ چیز جو مجھے پتہ لگی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سنا نہیں گیا، ابھی تک ہمارے ساتھ کسی نے بیٹھ کے ہمارے سے بات نہیں کی، ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں لیا، ہمیں ریٹن
الیکشن کمیشن سے یا اسپیکر کے دفتر سے جو کوئی آنے تھے وہ کاغذ، وہ اس طرح میں نے سرسری بات سنی ہے. پہلا تو مجھے پتا تھا، یہ سرسری بات کی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. اور وہ جو ایک لوگوں میں خیال ہے نا کہ 30 ڈیز میں ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 30 ڈیز میں فیصلہ کرے گا ان کے اہلیت کے بارے میں. وہ اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے کہ آج تک ایسی جتنے بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں اس میں وکلا کی ریکوائرمنٹس، ان کی موجودگی، وہاں آنا جانا، وہ 30 ڈیز کا کوئی پیریڈ سیکروسینٹ نہیں ہے کہ وہ 30 ڈیز میں ہی فیصلہ ہوگا. اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے. آج تک تو کوئی چیز اور کیسز میں بھی ہوتا ہے اطلاق کے جی آپ نے اتنی جلدی میں فیصلہ کرنا ہے. کئی کیس ابھی تک چل رہے ہیں 2018 کے. تو خاکوانی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ان قانونی منہ شگافیوں کی روشنی میں حکومت پنجاب کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ اور میں نے یہ نہیں کہا. جی میں سوال کر رہا ہوں. جی میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو کرنا چاہیے ان کا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی جو لوگوں میں ایک اضطراب ہے کہ جی یہاں پر جلدی فیصلہ ہو جائے گا اور حکومت ٹوٹ جائے گی، یا ان کا جو 186 کا نمبر ہے جی وہ کم ہو جائے گا کیونکہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. نہیں ہے. ٹھیک ہے. کئی قانونی منہ شگافیاں شاہ خاور صاحب بتائی ہیں خاکوانی صاحب نے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان منہ شگافیوں کو؟ جی دیکھیں، خاکوانی صاحب نے ایک بات درست کی ہے کہ اگر تو ایسا ہے جیسے کہ ابھی وہ فرما رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 63A میں جو قانونی تقاضے ہیں، جو ایک پروسیجر دیا گیا ہے، اگر اس کو فالو نہیں کیا جائے گا تو یقیناً ایسی ڈیفیکشن جو ہے وہ کوشچنیبل ہو سکتی ہے. مثلا اگر ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی پارلیمانی، اگر صوبائی پارلیمانی پارٹی ہے یا قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے، اس کا پارلیمانی پارٹی کا ایک اجلاس بلانا ضروری ہے. وہ اپنے نیشنل اسمبلی کے رولز یا صوبائی اسمبلی کے رولز میں لکھا ہے کہ اس کو کیسے بلانا ہے. اس میں ایجنڈا آئٹم ہوگا کہ اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور اگر اس پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے، چاہے وہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہے، چاہے وہ چیف منسٹر کے اگینسٹ ہے، یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے، تو اس میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا رکن پارلیمانی پارٹی کا اس فیصلے سے انحراف نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو آرٹیکل، اور اگر یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا تو پھر آپ سمجھتے ہیں نہیں ہوا تو یہ ایک بہت بڑا سکم ہوگا، بہت بڑا ڈیفیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو قانون کا جو منشا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ریکوائرمنٹس دی جاتی ہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ایسی صورت ہوگی تو کوئی اگر ڈیفیکٹ کرے گا تو جو پارلیمانی پارٹی کا جو ہیڈ ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہے، یا پارٹی کا جو چیئرمین سربراہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کو ایک شو کاز نوٹس دے گا. رائٹ سر. کہ آپ ہمیں یہ واضح کریں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیوں نہ آپ کو ڈیفیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے. تو جب اس کے جواب کے اطمینان بخش نہیں ہوگا تو پھر وہ ڈکلیئر کر کے اسپیکر کو بھیجے گا اور اسپیکر اس کو الیکشن. صحیح ہے. رائٹ سر. چلیں میں آپ اجازت دیجیے گا سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں. واپس آ کر رانا مقبول صاحب سے میں یہ حمزہ شہباز صاحب نے جو آج کہا ہے کہ عام انتخابات ہی مسائل کا حل ہیں، اس سے ان کی کیا مراد ہے کہ کتنے عرصے میں عام انتخابات ہو جانے چاہیے؟ کیا حکومت یعنی جو رولنگ پارٹی ہے اس وقت اس کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وقت اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، یا قبل از وقت انتخابات کا جو ہے وہ ایک آپشن کے ذہن میں ہے؟ تو رانا مقبول صاحب سے اس پہ جانتے ہیں. اور رانا ثناء اللہ والا سوال جو ہے وہ رہ گیا کہ انہوں نے جو مستقل حاضری معافی کی درخواست دی ہے جب تک کہ فرد جماعت نہیں ہوتی، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو حمزہ شہباز صاحب نے بات کی ہے میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں عام انتخابات کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا بات ہے. سنیے.
آنے والے وقت میں جب بھی انتخابی اصلاحات ہو جاتی ہیں، عام انتخابات ہی اس ملک میں مسائل کا واحد حل ہے۔ خانہ جنگی کچھ لوگ چاہتے ہیں۔ عمران خان وہ شخص ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے آئین کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے، قانون کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتا ہے۔ ہم سیاسی میدان میں عمران نیازی کا مقابلہ کریں گے، انتقام پر یقین نہیں رکھتے، لیکن جو چینی کے لیے، آٹا کے لیے عوام کو لائنوں میں لگنا پڑا، دوائیاں جو ہیں وہ ناپید ہو گئی۔ عمران نیازی کی ڈاکوں کو جو عوام کی جیب پہ ڈالے ہیں ان کو ہم بے نقاب کریں گے، قانون اپنی حرکت میں آئے گا، انتقام نہیں ہم کریں گے۔ رانا مقبول صاحب، یہ عام انتخابات کتنے عرصے میں نون لیگ کے ذہن میں ہے کہ ہو جانے چاہیے، اور اگر یہ 2 3 4 مہینے کے اندر ہونے ہیں تو اس دوران میں کیا یہ تمام کیسز جو سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ آٹا، چینی اور مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے ان پر ایک کیسز بننے چاہیے، تو یہ کیا اوورال خاکہ ذہن میں ہے کیا اس وقت نون لیگ کے؟ دیکھیں جی، جو الیکشن ہے نا جی، اس کے بارے میں جب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا تھا پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے جی، تو الیکشن کمیشن نے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم جو کوئی کانسٹیچوئنسیز کا مسئلہ ہے، کوئی اور ہے، تو ہم 7 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہ تو بات الیکشن کمیشن نے کہہ دی ہے، اور الیکشن کمیشن یہ باڈی ہے جو سارے الیکشن کو ریگولیٹ کرتی ہے، کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی۔ دوسرا، حمزہ صاحب نے جیسے کہا ہے کہ الیکٹورل ریفارم جو ہیں وہ کرنی ہے، تو اسی پیریڈ میں میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکٹورل ریفارمز بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی، تو اس لیے جو الیکشن ہے یہ 7 مہینے کے بعد ہی ہوگا، 7 مہینے کے 3 مہینے بعد ہو جائے، 4 مہینے بعد ہو جائے، تو اس طرح الیکشن کا شیڈول جو ہے پارٹی کے ذہن میں ہے۔ باقی کو اور چینجز بعد میں آتی ہیں تو الگ بات ہے۔ ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کی، میں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ان کی جو پٹیشن ہے فار ایگزیمپشن ٹو اپیئر، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک فرد جرم نہیں لگتی تب تک جو ہے میری حاضری معاف کی جائے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس لیے فرد جرم کو انہوں نے خود اپنی پٹیشن میں کلیریفائی کیا ہے۔ باقی جو فرد جرم لگنی ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کتنے جھوٹے کیسز بنا دیے جائیں سر، لیکن یہ جھوٹے اور سچے کا تو پتہ ٹرائل کے بعد ہی چلتا ہے نا، اگر فرد جرم لگے گی ٹرائل ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ کیس جھوٹا تھا۔ نہیں، اس کا پتہ، اس کا پتہ چل گیا ہے، سب کو پتہ ہے، آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے تو پھر کیس خارج کرنے کی درخواست دینا سر، بریت کی درخواست دینا، ختم کیا جائے۔ جب پتہ چل گیا ہے تو پھر کیس کو کیوں چلایا جا رہا ہے؟ کہ وہ that is to be decided by the lawyer۔ وہ تو نہیں، میں آپ کو عرض کروں، خدا کے لیے آفتاب صاحب میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اس کیس میں، اس جھوٹے کیس میں آپ بڑے مقدس ہیں میرے لیے، اس جھوٹے کیس میں آپ اس ایشو کو سپورٹ نہ کریں۔ آپ بھی اپنے ضمیر اور اللہ کے سامنے جواب دیں۔ سپورٹ نہیں کر رہا، میں بھی اپنے رانا ثناءاللہ صاحب اگر اس میں معصوم ہیں تو یہ 2 سال پہلے سے آنا چاہیے تھا، وہ معصوم ہے، اور ظاہر ہے وہ ٹرائل چلتا تو ہوتا ہے ہمارا یہی، تو میں تو ہمیشہ یہ نقطہ اپنا پیش کرتا ہوں کہ ٹرائل ہو جائے اور جلد از جلد ہو تاکہ پتہ چلے کہ رانا ثناءاللہ صاحب معصوم ہیں۔ ان کا ایک چھوٹے سے بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آ کے میں آفتاب صاحب آپ کے پاس آتا ہوں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں انتشار نہیں چاہتا ہوں، پرامن مارچ چاہتا ہوں اسلام آباد کی طرف، اور میری کسی سے میں جھگڑا نہیں چاہتا اور انتشار نہیں چاہتا۔ انہوں نے کافی اور بھی باتیں کی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو آج شانگلہ میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا دینے کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں ان کو پکارتے ہوئے کیا باتیں کی اور کس طرح سے وعدہ کیا آٹا سستا دینے کا، ذرا سن لیجئے۔ 3 ہفتے ہوئے ہیں میں نے خادم پاکستان کا عہدہ سنبھالا، جھوٹے وعدے نہیں کروں گا، غلطی ہوگی تو آپ سے معافی مانگیں گے، میں دن رات آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو انشاءاللہ پاکستان کا ایک عظیم صوبہ بنا کر دم لوں گا، جان لڑا دوں گا، اور کے پی والوں آپ کے جو بنیادی مسائل ان کو حل کر کے دم لوں گا۔ یہاں پر ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں،
अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा। मैं चाहूंगा कि केपी में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। केपी के वजीर आला ने मेरी ये अपील ना मानी तो फिर मुझे वो केपी के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर केपी के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। हर सूरत जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज शरीफ साहब सस्ता आटा मुहैया करने के लिए पुरअज़्म हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने कपड़े ही क्यों ना बेचना पड़े। ये आफ्ताब जहांगीर साहब आखिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को कपड़े बेचने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? सस्ता आटा फराहम क्यों नहीं करते खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कल या परसों शायद वो मैराडोना की एक शर्ट जो है वो नीलाम हुई है कोई $1.5 अरब की, तो उन्होंने उसको देख लिया होगा और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इनके कपड़े भी जो है 2-4-5 अरब के बिक जाएंगे तो वो उससे वो जो है वो लोगों को आटा सस्ता मुहैया करेंगे। खुदा के लिए चीनी वाले आपके साथ बैठे हैं जिनको आप चीनी चोर कहते थे, आटा चोर कहते थे, उनके घरों में जा रहे हैं, वो आपके घरों में आ रहे हैं। आप तो बड़ा दोस्ती हो गई है तो ये चीज़ें आसान कर दें। हम तो चाहते हैं, आज मैं एक चैनल देख रहा था वो बता रहे थे कि 1200 रुपये किलो जो है वो नींबू बिकने लग गया है। तो ये महंगाई है जो हम पर इल्ज़ाम लगा था, तो वो महंगाई तो है ही। हम तो ये कहते थे कि ये महंगाई है, आप हम पर कहते थे, तो हम कहते थे इसको हम काबू करेंगे। जो बातें आप कर रहे हैं वो बातें तो हम भी करते थे, उसमें नई कौन सी बात आ गई। लेकिन हमने ये नहीं किया कि हमने कहा कि हम बैट बेचकर है आटा के सस्ता करेंगे, ये करेंगे, या कि किट बेचकर। तो आप कपड़े ना बेचें, आप चीज़ों के लिए आसानियां पैदा करें, जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करें और जो हकीकत है उसको मानें। आपको रशिया सस्ती गैस दे रहा था, 30% सस्ती, गंदम 30% सस्ता मिल रहा था, वहाँ से लें और लोगों के लिए मुहैया करें। आने वाला वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल वक्त है, इसको मानना होगा, हमें हकीकत के साथ चलना होगा। लेकिन ये जिस तरह की जलसे के अंदर तकरीरें करके कपड़े बेचकर, अगर कपड़े बेचकर होता तो सारी दुनिया कपड़े बेचकर जो है ना वो असल नया कपड़ा और लुंडे के कपड़े में बड़ा फ़र्क होता है, तो वो उसमें इन जैसे लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए बेहतर यह है कि हमें कोई ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों के लिए आसानियाँ हो जाए। आपके भाई साहब जो थे एक्स प्राइम मिनिस्टर, कन्वर्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जो थे वो भी आके एक जगह गए, आज मैं दिल मेरा खुश है, आज मैं 5 अरब दे रहा हूँ, आज मैं 2 अरब दे रहा हूँ, तुम्हें लूट लो। तो आप भी 2 अरब दे रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो भाई आपने खुद इकरार कर लिया कि मैं गया था, मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ सऊदी अरब में, मगर मिला कुछ नहीं। मेरा बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ अबू धाबी में, मिला कुछ नहीं। अभी आज ही की तकरीब में वो क्लिप्स भी सुना दें आप। सही है, कि वो क्लिप बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, लेकिन हम कब तक कश्मीर उठा के फिरते रहेंगे? कहा कि जो बात हम कहते थे, जो हम बात कहते थे असद भाई के कशकोल तोड़ दो, जो बात हम कहते थे कि मांगना छोड़ दो, जी सही है, आप यही उन्होंने भी कहा कि कैसे हम कश्मीर कब तक उठाए फिरेंगे। लेकिन मुझे राना मकबूल साहब देखें, डॉलर काबू में आ नहीं रहा, पेट्रोल आप बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, ये कहां से आप महंगाई को काबू करेंगे, महंगाई कम करेंगे? और फिर आप क्या सूबाई खुद मुख्तारी के जो है वो की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे हैं? विफाक जो है अगर वो सूबे में जाकर मुदाखलत करके कहेगा कि जी आटा उस कीमत पर दो जिस कीमत पर मैं कह रहा हूं, तो ये कैसे चलेंगे मामला? नहीं, ये खुदा, अब ये जो दुनिया में ऐसे होता है, इमरजेंसी कंडीशंस हैं, इसमें रिक्वेस्ट करना किसी सूबे को या सूबे के सरबराह को कोई मायूब चीज़ नहीं है। मगर ये प्रैक्टिकल लगता है कि वो कहते हैं कि मैं हर दुकान पे सस्ता आटा दूंगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये प्रैक्टिकल लगता है सर ये वादा? हाँ, वो करके बताएंगे, वो कर लेते हैं, वो बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत ज़्यादा परसू करते हैं चीज़ों को। इंशाल्लाह आप थोड़ा इंतजार कर लें, 8-10 दिन, आपको इसका नतीजा जो है वो सामने आ जाएगा। आफ्ताब साहब वो हमारे भाई जो हैं वो बड़े मजाक और इस्तेज़ाह के मूड में हैं। ये जो उन्होंने कपड़ों की बात की तो एक सिंबॉलिक बात है ना जी, ये कोई ज़रूरी है कि यही ऐसे होगा।
یہ سمبولک ہے. انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح کا سٹیپ اس کے لیے اٹھاؤں گا. اگر وہ سنسیئرلی ابھی کچھ دیکھیں تو صحیح نا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو کام کرنے دیں. ابھی ہمیں ان کی لیگ پولنگ نہیں کرنی چاہیے. گیس کا انہوں نے کہا کہ جی خرید لیں رشیا سے. تو میں آفتاب صاحب سے پہلے بھی ہم اکٹھے ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب پچھلے سال جنوری میں آپ کو $4 پر یونٹ LNG مل رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیوں ایسے کیا؟ چلیں یہ اس سوال کا جواب تو کسی آئندہ نومبر میں جا کے، کیونکہ میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا. $30.5 ملی. شاہ خواجہ آفتاب جہانگیر صاحب، تمام مہمانوں کو شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.